ہیلو ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف 73.96. میں پاپا جانی اور وہ. السلام علیکم پاپا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آج ہماری اس رمضان کی آخری ایپیسوڈ ہے, وچ از سیڈ آلسو. ہمارا یہ میرا جو یہ گیٹ اپ ہے ابھی تھوڑے عرصے کے لیے ختم ہو جائے گا. 30 دن کی مسلمان, ہاں جو لوگ کہتے ہاں ہیں, جو لوگ کہتے ہیں. بٹ نہیں, مطلب یہ رمضان کا لک تھا میرا, اور ڈفرینٹ ایپیسوڈز ہم نے کیے, مزہ آیا. آپ کو کیسے لگا؟ بہت اچھا. میں نے تو فیڈ بیک کیسا آیا؟ شروع میں بتا دیا تھا کہ رمضان جو ہے میرے لیے بڑا اسپیشل ہوتا ہے. نہیں مطلب دیز ایپیسوڈ اسپیسیفکلی. ہاں, کافی اچھا فیڈ بیک ہے. لوگ, کیونکہ لوگ میرے بارے میں نا یہ سوچتے ہیں کہ میں ذرا اس سائڈ میں ذرا کم ہوں, نظر آتا ہے اس طرح کا. میرے کپڑے, میرے سٹائل, میرا کام, یہ وہ سب کچھ, لوگوں کو یہ سائڈ میری اتنی پتہ نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے یہ 2-3 ایپیسوڈز دیکھی ہیں تو انہیں میرا یہ کلر بھی نظر آیا اور یہ چیز بھی نظر آئی ہے, تو وہ کافی اچھا رسپانس ملا مجھے. بہت لوگ, اینڈ آئی تھنک لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ رمضان میں ہم ایسا کچھ کریں گے. انہیں لگا اچھا پہلی ایپیسوڈ کے بعد ہم ول بی بیک ٹو دا نارمل ایپیسوڈز ہم کرتے ہیں. بٹ اٹس ویری ڈفرینٹ کہ ہم نے ہر جو بیسک ٹاپک ہو سکتا تھا وی پکڈ اٹ اپ اینڈ ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. ریسنٹلی ہماری ایک گیدرنگ ہوئی تھی, اس پہ پیپل کوٹنگ آر پوڈ کاسٹ کی لائنیں, تو بھی اچھا لگا کہ پیپل ایکچولی لسننگ ٹو اٹ. ہاں, یہ بڑا اچھا لگا. جب مجھے 1-2 میں نے بات سنی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ میری بات کو وہ کوٹ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہر کوئی کرے گا انشاءاللہ. آج کا کیا ٹاپک ہے؟ آج کا ٹاپک ہے, آج جس طرح کہتے ہیں یہ آخری عشرہ ہے رمضان کریم کا, تو آخری عشرے میں ہر جو طاق رات ہے وہ ایک اسپیشل رات ہوتی ہے, کیونکہ اس میں قرآن شریف جو ہے وہ نازل ہوا تھا ہم سب پہ, ہم سب مسلمانوں پہ, بلکہ پوری کائنات پہ لیے ہوا تھا. تو اسی کے حوالے سے ہم نے اس ایپیسوڈ کا نام رکھا ہے میں پاپا جانی اور قرآن شریف یا قرآن مجید, جو بھی ہے, قرآن پاک, جو بھی کہنا چاہے. ہر ایک کا اپنا اپنا وہ حساب ہوتا ہے. تو یہ ایپیسوڈ ہے ہماری, اور میں کہتے ہیں شروع سے ہی, پہلے کافی عرصے سے ہی میں اس چیز کے وہ ہوں, امبیسڈر ہوں کہ ہمیں قرآن شریف جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور یہ سب سے پہلے جب میرے ذہن میں یہ بات ہے, پہلے نمبر پہ میں نے قرآن شریف جو ہے نا تقریباً 8-10 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ جو ہے میں نے جو ہے اس کو عربک میں پڑھا تھا. اور اس کے بعد میں نے مختلف لوگوں کو دیکھتا ہوتا تھا, وہ پڑھ رہے ہیں, کسی نے اتنے مرتبہ پڑھ لیا, کسی نے اتنے مرتبہ سال میں پڑھ لیا. تو میں یہ سوچتا ہوتا تھا, خود اپنے آپ سے بات بھی کرتا ہوتا تھا کہ یہ ہم ٹھیک ہے پہلی مرتبہ پڑھنا عربک میں, اوریجنل لینگویج میں پڑھنا, ایک اس کا اپنا ثواب ہے, اپنا ایک وہ ہے کنیکشن ہے. لیکن ہم اس کو ٹرانسلیٹ میں سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تو جو اس کا مقصد ہے وہ میرے حال میں ملے گا. تو میں نے یہ بات شروع کی بڑے عرصے پہلے میں نے شروع کی, اور 1996-97 میں میں نے کسی سے بات کی کہ میں نے اس طرح قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. تو وہ ایک نیا سلسلہ ہے. جب آپ یہ بات شروع کرتے ہو نا تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے قرآن شریف لیا اور پڑھ لیا, کیونکہ آپ کو بہت سارے مسلک ہیں اس کے بارے میں. جی ان کا ترجمہ پڑھنا ہے, ان کی تفسیر پڑھنی ہے, ترجمہ بس ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, تو یہ وہ سب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ میں ابھی اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں. تو تم مجھے پہلے بتاؤ کہ تمہارا یہ جو ٹرانسلیشن کا ہے, تم نے مجھے بتا رہی تھی کہ تم نے کچھ شروع کیا ہے, تو اس کے بارے میں ذرا بتاؤ. میں آپ کو آج بھی بتا رہی تھی کہ ہمیں بچپن سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. قرآن کا بھی کہا جاتا ہے, پر جتنا نماز پہ فوکس, یہاں پریشر تو نہیں کہوں گی, مجھے جتنا دھیان دلوایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو, اتنا قرآن کی طرف نہیں کہتے ہمیں. اور وہی بچپن سے ہم نے بھی عربک میں پڑھا ہوا ہے, ٹیچرز آتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں عربک والے. بٹ پچھلے 2-3 سال پہلے بھی مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے. میں نے سوچا بھی اس بارے میں, بٹ مجھے پراپر سلیوشن نہیں ملا کہ کیا ہو سکتا ہے. پھر آپ سے میں ڈسکشن کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ ٹرانسلیشن بھی ہر کسی بھی کوئی بھی کچھ بھی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے, یو ہیو ٹو میک شیور کہ اوتھینٹک ہے, پراپر ٹرانسلیشن ہے. تو میں بڑے کنفیوز رہتی تھی کہ میں مطلب ایسا تو نہیں کہ کچھ غلط آ جائے, بٹ واٹ ایف آئی ہیو ناٹ گاٹن دا رائٹ ون. تو بس یہ تھاٹ چلتا رہتا تھا. بٹ ابھی جو فرسٹ ایپیسوڈ ہم نے کی تھی, اوبیسلی شوٹ 2-3 دن پہلے رمضان سے کی تھی, اور آپ نے اتنا سمجھایا تو میرے ذہن میں کلک ہو گئی بات
थॉट्स थे पहले, और ब्रेक क्लिक हो गई कि आई वाज लाइक ठीक है अब पढ़ना है, क्योंकि अरबिक में जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब पढ़ना है तो आई हैव टू अंडरस्टैंड. एज भी अब ऐसी है कि आपको समझ आ सकती है कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू रीडिंग. और चूँकि इंग्लिश मेरे लिए चूँकि इंग्लिश मेरे लिए वो है ईजी है थोड़ा अंडरस्टैंड करना. उर्दू में मैंने कोशिश की भी 1-2 दफ़ा वैसे, बट इतना नहीं समझ आ पाया मुझे. पर इंग्लिश में सब मैंने शुरू किया. और आपने कहा था अगर ना समझ आए दोबारा पेज पढ़ो, वो भी मैंने किया. बट काफ़ी कुछ मुझे एक ही दफ़ा में भी समझ आ रहा था, क्योंकि वो स्टोरीज ऐसी हैं जो आपने वैसे भी 2 सुनी हुई हैं. तो बस टू मेक श्योर कि मैंने वही पढ़ा है जो मतलब वही अंडरस्टैंड किया जो लिखा हुआ है, उसको मैं 1-2 दफ़ा और पढ़ लेती थी. आई वुडंट से कि मैंने फ़िनिश कर लिया है कुरान पाक इस रमज़ान में, क्योंकि नॉर्मली मैं कर लेती होती थी हर रमज़ान में, क्योंकि मेरा वो होता था कि हर नमाज के साथ ऐसे पता नहीं 5 पेजेस पढ़ने हैं, पर हर नमाज के साथ पढ़ने हैं. दिस इज़ हाउ यू फिनिश कुरान इन रमज़ान. तो इस दफ़ा मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, बट द गुड थिंग इज़ दैट हैज़ हैपेंड कि मुझे अब समझ आना शुरू हो गया ओके दिस इज़ व्हाट आई एम रीडिंग. ओके यानी कि जो मैंने एक पॉडकास्ट के ज़रिए एक बात शुरू की है उसका कुछ ना कुछ असर शुरू हुआ. हाँ, और ये भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लोगों से पूछने की पोल किया कि इज़ इट बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग और जस्ट रीडिंग कुरान इज़ इम्पॉर्टेंट. तो एवरीबडी लाइक वोटेड के नो अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बट आई डोंट नो उसमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअली में इस पे वो क्या कहते हैं बिलीव करते हैं या नहीं यहाँ अमल कर रहे हैं इस पे. हाँ, क्योंकि आई नो पीपल जो इस बात पे मानते हैं बट दे विल एंड अप रीडिंग अरबिक में. क्योंकि आई थिंक वही अगेन जो मेरे साथ जो मसला था कि कैसे कोई ढूंढे प्रॉपर वाला या कौन सा पता चलेगा ऑथेंटिक है, शायद वो लोग भी उनका भी वही फेस चल रहा होगा. बट आई होप एवरीबडी स्टार्ट्स रीडिंग इन ट्रांसलेशन. बट आई वांट टू आस्क यू जैसे आप लोगों ने हमें बचपन में अरबिक में पढ़ाना शुरू कर दिया, अब छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है. बट हाउ विल यू टेल देम कि अरबिक में पढ़ो एंड देन लेटर ऑन यू टेल देम कि ट्रांसलेशन में पढ़ो. अरबिक में पढ़ने से ना आपको एक तो उसकी अंडरस्टैंडिंग दूसरी तरह की ना जो एक नमाज में आपको पढ़ने की आसानी होती है, उसमें कोई भी सूरतें पढ़नी होती हैं, आपकी जो झिझक है वो ज़रा कम हो जाती है और फ्लुएंट हो जाते हो और आपको इस तरह मेरे हाल में उससे फ़ायदा होता है. कि बचपन में एक मरतबा आपने जब पढ़ लिया या ज़िंदगी में फिर भी बार बार पैरेलल चीज़ें चलती रहती हैं, आप वो भी पढ़ते रहो साथ साथ ट्रांसलेशन भी शुरू कर लो. और ट्रांसलेशन ये थोड़ी है कि आपने बस एक दिन में ख़त्म कर लेनी है. अगर आपके स्टेमिना नहीं है इतना पढ़ने का या तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, अंडरस्टैंड करके पढ़ो. जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे ज़ाहिर थोड़ा टाइम लगेगा. तो मेरे हाल में बच्चों को हमें राग़िब करना चाहिए इस पे कि आप अरबिक में शुरू करें, अरबिक में शुरू पढ़ें. और सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि ट्रांसलेशन जो है क्यों ज़हन में आई, वरना अरबिक में क्यों नहीं है सारा, हर कुरान जो है अरबिक में क्यों नहीं है. उसकी ट्रांसलेशन की वजह ही है ना कि ज़ाहिर है आप अरबिक में नहीं पढ़ सकते तो ट्रांसलेट पढ़ो. अब कहीं जो ये जो गैर मुस्लिम है यूरोपियन लोग हैं वो जब मुसलमान होते हैं तो उनको सिर्फ वैसे कुरान शरीफ देते हैं इंग्लिश में पढ़ो हुए, वो पढ़ के इतना मुतासिर होते हैं और मुसलमान हो जाते हैं. कहीं मैंने इस तरह की मिसालें सुनी हैं. तो ज़ाहिर है ट्रांसलेशन की एक हैसियत है, वो एक गैर मुस्लिम को कन्विंस कर सकती है जिसका अभी कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ अल्लाह मियाँ के साथ या मुसलमानों के साथ, तो उस पर वो असरअंदाज करके वो उसको कन्वर्ट कर सकती है. तो हम तो ऑलरेडी हमारे दिल में हमारे दिमाग में शुरू से बचपन से एक चीज़ एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो हम हमारे ऊपर क्यों नहीं असर हो सकता. दूसरे नंबर पे मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि हम दुबई में रहते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज के डिफरेंट लेवल्स हैं. मैंने मलयालम के साथ डिफरेंट लैंग्वेज बोलनी है, मैंने पठानों के साथ डिफरेंट लैंग्वेज बोलनी है, मैंने कराची के वालों के साथ अलहदा बोलनी है, मैंने इंडियंस के साथ अलहदा, हिंदी का लेवल है मेरा, बंगालियों के साथ अलहदा है. इसी तरह हर लेवल के साथ मैं इंग्लिश भी बोल रहा होता हूँ और हमारी हिंदी और उर्दू भी चल रही होती है. इसका मतलब ये है कि हम एक इंसान की एक वो है क़ुव्वत है, वो समझता है कि इससे मैंने किस लेवल पे बात करनी है, तो हम उसी लेवल पे जाके उससे कम्युनिकेट करते हैं. और अल्लाह हमसे कम्युनिकेट हो रहा है, अल्लाह मियाँ हमसे कम्युनिकेट हो रहे हैं इस बुक के थ्रू. और उन्होंने ये चीज़ जो पूरी कायनात के मालिक हैं, उन्होंने ये चीज़ें नहीं सोची होंगी या की होंगी कि ये किस तरह हमें किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत है समझने के लिए. हाँ ये है कि कोई एक स्पेशल स्टडी के लिए कोई एक स्पेशल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने कोई लेवल अचीव करना है, उसके लिए हमें शायद किसी उलमा की भी ज़रूरत पड़े या किसी तफसीर की भी ज़रूरत पड़े. लेकिन एक मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत है. मैं कहता हूँ एक मरतबा आप ट्रांसलेशन पढ़ लो, अगर एक मरतबा ट्रांसलेशन पढ़ लो
ہو سکتا ہے کوئی 19-20 رہ جائے، آپ دوبارہ پڑھ لو یا تیسری مرتبہ پڑھو، ہو سکتا ہے اللہ کا آپ کا اتنا کرم ہو آپ پہ، آپ کو چیزیں بہت ایزی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. پہلی ٹرانسلیشن سندھی زبان میں جب قرآن شریف ہوا تھا وہ 1700 صدی کے اینڈ میں ہوا تھا، اور میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں 50 لینگویجز میں جو ہے وہ قرآن شریف پورا ٹرانسلیٹ ہوا ہے، جس میں پنجابی بھی شامل ہے. پنجابی میں پورا قرآن شریف ہے جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے، اور میں بڑا حیران ہوا، میں نے دیکھا نا تو اس میں بڑے پنجابی میں لکھا ہوا تھا کہ سارا قرآن شریف. امیجن اگر میری دادی نانی یا میں بھی یا کوئی اور بھی پنجابی میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، اس میں سب کچھ کس طرح وہ مجھے کس طرح وہ دل میں بیٹھے گی، بات آپ کی مدر لینگویج میں بیٹھ رہی. اسی طرح سندھی جو ہے وہ 1700 صدی کے اینڈ میں جا کے اس میں ٹرانسلیشن ہو گئی تھی سندھی میں. تو یعنی کہ سندھی کب سب سے پہلی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ میرے خیال ان سے ٹرانسلیشن میں آتا ہے سندھی. تو ظاہر ہے یہ ٹرانسلیشن ساری اسی لیے ہوئی تھی کہ لوگ ادھر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان میں اس قرآن شریف کو سمجھیں اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں، اور جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو وائی اسپیشلی پاکستان اور انڈیا میں اور یہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جتنے بھی ہیں وہاں پہ ناظرہ پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ پڑھو 10 مرتبہ پڑھو 20 مرتبہ. میں کئی مرتبہ حیران ہوتا ہوں، یہ ہمارے ارد گرد فوتگیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے 50 قرآن لے کے آیا، کوئی لے کے آیا 100 قرآن لے کے آیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک اس کا مزہ تب بھی ہے جب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. سمجھ میں آ رہا ہوگا تو آپ کو ایک چھوٹی مثلا ایک اگر آپ نے ایک انسان کی زندگی چاہیے آپ نے پوری انسانیت کی زندگی میں یہ ایک بات اگر کسی ڈاکٹر کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ اس کا جو پروفیشن ہے وہ اس عبادت بن جاتا ہے. اسی طرح آپ جب اس نیت سے پڑھنا شروع ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہر انسان کا جو لیول ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا، کسی کا تھوڑا ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے. آپ اللہ میاں سے دعا کر کے کہ یا اللہ میں اس کام کو شروع کرنے لگا تو میری ہیلپ کرو، تو اللہ میاں انشاءاللہ ہیلپ کرے گا اور آپ کو سمجھ میں کچھ نہ کچھ آئے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سپوز کچھ نہ کچھ نہیں بھی آتا، ایک آیت سمجھ آ جائے گی، 2 آیت سمجھ میں آ جائیں گی، ایک سورہ سمجھ میں آ جائے گی، وہی کافی ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ ازیوم کر کے بیٹھ سکتے ہو کہ قرآن پاک سمجھنا کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ عربک ہے اور یہ سب. اور یہ تو ہوگی پہلی کلاس، یہ میں پرائمری سمجھ لو. سیکنڈری میں آپ کسی اسپیشلسٹ علماء کی تفسیر پڑھ لو تاکہ مزید اس کے اندر ڈیپتھ میں جانے کے لیے آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد اور کوئی ڈیپتھ میں جانا ہے تو آپ حدیث بخاری حدیث کی بکس ہیں اور بھی چیزیں ہیں، اور مثلا اس طرح اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنے مذہب کو اپنی چیزوں کو سمجھنا ہے، اتنے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے جو ایک امتحان کے حساب سے بنی ہوئی ہے، آپ نے اس کو اس طرح گزاریں کہ آپ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو آپ کے پاس شرمندگی کی وجوہات نہ ہوں اتنی زیادہ. بے شک جو بھی ہم جتنا بھی کچھ کر کے جائیں گے ہم نے اللہ کے سامنے تو ویسے تو شرمندہ ہی ہونا ہے، بیٹھے ہونا ہے کہ یا اللہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں. لیکن کم سے کم جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے جو اللہ نے جو باتیں کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن ان پہ نازل ہوا، ان کا سب سے بڑا یہ معجزہ ہے. ہر نبی کو ایک معجزہ ملا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ ملا ہے وہ قرآن شریف کا ملا ہے، اور ہم اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. مجھے یہ آج تک سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ ہم صرف ثواب کے لیے ہر رمضان میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے پڑھو، آپ اس کو ٹرانسلیشن میں پڑھو، سمجھو اور سمجھو، اور یہ شروعات ہی منزل ہے. کچھ اچھے کام ایسے ہوتے ہیں، اب میں تم یہاں سے نکلو کہ جی میں کسی کی ہیلپ کرنے جا رہا ہوں، تمہارا یہاں سے ہی شروع یعنی نیکی. تم ادھر نہیں پہنچے، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تمہاری نیکی شروع ہو گئی. اسی طرح آپ جب اس سفر پہ نکل جاؤ گے کہ میں نے قرآن شریف پڑھنا ہے، وہ آپ مکمل نہ کر سکو یا آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کچھ بھی ہے، وہ آپ کا جو نیک عمل ہے وہ اللہ کے حضور میں قبول ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ میاں نے جو ہمارے لیے باتیں کی ہیں، اور وہ اللہ میاں نے کمیونیکیٹ وہ ہم سے ہوئے ہیں، اللہ میاں وہ میرے سے ہوئے ہیں، وہ تم سے ہوئے ہیں، وہ ارد گرد کے لوگوں سے ہوئے ہیں، اور ہر زبان میں ہوئے ہیں، ہر لوگ سے ہوئے ہیں، نان مسلم سے بھی ہیں، مسلم والوں لوگوں سے بھی ہیں، کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے، کیا میں نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا، تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. یہ پوری قرآن شریف اور جو اس میں ایون سچویشنز ہیں وہ آپ اگر آج کے حساب سے اس کو سوچو تو آپ کافی ریلیٹ کر سکتے ہو، کیونکہ اگر اس ٹائم یہ پرابلم تھی، اس ٹائم یہ ایسے تھا تو کیا سلیوشن تھا اس کا، یا اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں اگر اف سمبڈی تھنکس لائک دیٹ. تو اتنا کوئی مطلب
اچھا ہی ہوتا ہے اگر آپ ٹرانسلیشن میں پڑھو, بیکاز یو اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ. پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں یا ہمارے ارد گرد جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ جیسے ہی آپ کہتے ہو نا میں ٹرانسلیٹ پڑھنے لگوں, آپ کو فوراً ڈسکریج کر دیتے ہیں کہ نہ ابھی نہیں, پہلے آپ کو یہ فلانی تفسیر پڑھنی چاہیے, اس کا یہ ترجمہ پڑھنا چاہیے, اس بندے کا ٹھیک نہیں ہے, اس کا غلط ہے, اس کا یہ ہے, اس کا وہ ہے, اور وہ بندہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے, کہتا ہے میں وہی اسی طرح پڑھ لیتا ہوں. میں نے شروع میں جب 96 میں 7 میں جب میرے ذہن میں یہ بات آئی میں نے شروع کیا, تو میں نے کافی عرصے تک شروع نہیں کر سکا تھا, حالانکہ خیال میرے ذہن میں آ چکا ہوا تھا, کیونکہ اسی کنفیوژن کی وجہ سے. میں نے ایک میرے پاس ایک آتے ہوتے تھے مولوی صاحب, تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کسی کو شروع نہیں کرنا جب تک میں تمہیں نہ دوں. میں کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے ایک لا کے دیا کہ یہ پڑھنا ہے, اس کا یہ اس میں تفسیر لکھی ہوئی ہے, یہ لکھی. ٹھیک ہے, میں اس تفسیر کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو پہلے میں تو خود اس کو دیکھ لوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس میں سے کوئی ایک نیا اینگل نکال لوں, یا ہو سکتا ہے پھر اس اپنا اینگل, اور جب میں اس تفسیر کو پڑھوں تو ایک نئی بات سمجھ میں آ جائے. وہ تفسیر بھی تو کسی انسان نے لکھی ہوئی ہے اسی قرآن شریف کو پڑھ کے. تو آپ بھی انسان ہو, اللہ نے آپ کو بھی دماغ دیا, آپ اس کو اپنے طور پہ ایکسرسائز تو کرو. ہو سکتا ہے کہ زیرو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, آپ کو اینڈ آف دا ڈے تفسیر کے پاس ہی جانا پڑے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ نے کوشش تو کی نا, ایک آپ نے ایک راستے پہ تو چلے ہو نا, یہی ایک بہت بڑی بات ہے. اور ہمیں میرے خیال میں اس رمضان میں اگر کوئی جو میرے ریگولر سننے والے ہیں جو ان کے لیے میں یہی ہے کہ اگر وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور آج اس رمضان سے ہم نے جس طرح تم نے شروع کیا ہے یا کوئی اور ایک دو اور نے شروع کیا تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی میری, کیونکہ میں نے یہ بہت سارے لوگوں, صرف یہ میں نے نہیں کہہ رہا بات, اور بھی بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ وہ بھی اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ قرآن شریف کو ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو. اور پھر لوگ علماء کے مثال دیتے ہیں, جس طرح بہت بڑے بڑے ڈاکٹر اسرار صاحب تھے, اور پھر یہ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک. ان کا عربی زبان میں اتنا عبور ہے کہ ایک شاید عربی دان کو بھی اتنی عربی نہ آتی ہو. ٹرانسلیشن ان کے لیے نہیں ہوئی, انہوں نے تو عربی سے بھی اتنا ہی سمجھ لیا, انہوں نے بلکہ اس سے زیادہ سمجھ لیا, کیونکہ یہ ان کی جو گرفت ہے لینگویج میں وہ عام جو لوکل بندے ان سے بھی زیادہ ہے. وہ ایک لفظ کے طارق جمیل صاحب اتنے میننگ بتاتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنا یعنی آپ کی نیٹو لینگویج بھی نہیں ہے تو آپ کو اتنا ایکسپرٹ ہو. ٹرانسلیشن ہوتی ہی ایسے لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں جو اس کو سمجھ نہیں پا رہے. تو میرے خیال میں ہمیں ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر سپوز نہیں آتی, آپ نے کوشش کی, میرے گھر میں اتنی کتابیں پڑھی ہوئی, یہ بھی اتنی کتابیں پڑھی, میں اس کو ویسے ہی پڑھ دوں, ایک عام کتاب ایسے ہی پڑھ دوں اور مجھے سمجھ نہ آئے, اور وہ تو قرآن شریف ہے, وہ تو معجزہ ہے, وہ تو ایک اللہ کی بات ہے, ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم سے ہوئی ہوئی یہ باتیں, اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور کبھی کوئی ہمیں یہ بات بتاتا ہی نہیں, سمجھاتا ہی نہیں, ہمیں صرف یہی بتاتا ہے کہ کتنی سپیڈ سے ختم کرنا ہے, کتنا کر لیا, کتنے 1 گھنٹے میں کتنا پڑھ لیا. یہ کوئی ریس تو نہیں ہے, یہ اس کا پتہ نہیں. اب یہ کئی باتیں جو ہیں وہ جن کے پاس میں, کیونکہ میں ایک کہتے ہیں ایک دینی بندہ بھی نہیں ہوں اس طرح کا جس طرح لوگ ہوتے ہیں, تو میں اس پہ کیا سٹینڈ لے سکتا ہوں. میں تو زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں جو مجھے ایک جنرل سمجھ میں آتی ہے بات, کہ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور اس میں کوئی توہین نہیں ہے باقی چیزوں کی. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں, ان کو بھی پڑھو, قرآن شریف خود بھی پڑھ لو. یہی میں کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, اور میں کہتا رہوں گا. ہماری فیملی میں ایک دفعہ کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی, اور وہی جو آپ نے کہا کہ جیسے قرآن پڑھنے ہوتے ہیں اتنے زیادہ, وہ ہم سب لیڈیز میں سٹارٹ ہوا تھا, اور گروپ بن گیا تھا کس نے اتنے پڑھنے, اس نے اتنے پڑھنے, اور سب کی اتنی اسپیڈ تھی تیز, ایوری بڈی واز فنیشنگ لائک پتہ نہیں کتنے قرآن ایک دن میں, اور میری نہ اتنی اسپیڈ تھی اور نہ مجھے سمجھ آتا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. اور جس کی اسپیڈ نہیں تیز یا وہ جو نہیں پڑھ پا رہے, اس کو اتنے کومنٹس کیے جاتے تھے کہ یہ کیسے مطلب اچھی انسان نہیں ہے, اچھی مسلمان نہیں ہے, اور یہ ہوئے. تو تب بھی مطلب کہ ایگزیکٹلی یہی تھاٹس نہیں آتے تھے, بٹ کچھ تھا مجھے کہ مطلب یہ کیوں ایسے اتنی اسپیڈ سے کیا ہوگا, کتنا ہی ثواب مل جائے گا. اور پھر پچھلے 2 سال سے ٹرانسلیشن کا بھی تھا, اور اس سال آپ نے جب فرسٹ ٹائم ایپیسوڈ میں بولا تو کلک ہو گیا. پھر میں تمہیں ایک اور بتاؤں, انسان کی ایک سائیکی ہے, کسی بھی انسان کی, وہ یہ میری نہیں ہے, تمہاری نہیں. ہم اپنی ڈسکور کی ہوئی چیزوں کو زیادہ مانتے ہیں. مگر سپوز میں ڈیزائنر ہوں,
اور میرے دور میں نے کورس وغیرہ جتنے مرضی کیے ہوں وہ ایک علیحدہ ہے سائڈ پہ ہیں جو مجھے اسپیشلی بٹھا کے بتایا گیا کہ یہ ہے یہ ڈیزائننگ یہ ہے اسکوائر ہے باکس ہے کلرز ہے یہ سب. لیکن جو چیزیں میں نے خود ڈسکور کی ہوں گی اسکرین کو دیکھ کے یا کوئی کرتا ہوگا کام اس کو دیکھ کے یا خود میں چل پھر رہا ہوں گا میرے کوئی ڈیزائننگ سمجھ آئی اس پہ میری گرفت بہت زیادہ ہوگی اور وہ زیادہ پالش ہوگی کیونکہ میں نے اس کو خود ڈسکور کیا ہے. اسی طرح جب آپ قرآن شریف خود پڑھتے ہو تو آپ بہت ساری چیزیں خود ڈسکور کرتے ہو. بے شک وہ سیم چیز کسی تفسیر میں بھی لکھی ہو یا کسی اور جگہ پہ بھی لکھی ہو آپ اس کو اون کرتے ہو کہ یار یہ دیکھو یہ میں اس چیز کو سمجھا ہوں. جب آپ اون کرتے ہو اس کو تو وہ آپ اپنانے کے لیے آپ اس کے اندر زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. یہ انسان کی سائیکی ہے وہ اپنی ڈسکور کی ہوئی چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. بے شک وہ غلط ہوں صحیح ہوں ایک علیحدہ بات ہے لیکن یہ انسان کی سائیکی وہ جو پرانا استاد شاگردی کی وہ جو ہوتا تھا نا چھوٹا مکینک ہوتا تھا اس کو وہ زبردستی نہیں بتاتا ہوتا تھا یہ بس وہ ساتھ پانا لے آؤ یہ لے آؤ وہ کرو وہ صرف دیکھ رہا ہے اور وہ خود دیکھ کے سیکھ رہا تھا استاد جی نے یہ کیا ہے میں اچھا اس سے گاڑی کا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور وہ ڈسکور کر اور وہ جو سیکھنے کا وہ عمل ہے وہ کالج یونیورسٹیوں میں کئی مرتبہ جو ہے وہ بندہ اس کے آگے زیرو ہوتا ہے. وہ ایجوکیشن کے علیحدہ وہ افیکٹس ہیں جو اس کو ڈبل ملٹی پلائی کر دیتے ہیں لیکن جو اس کا ایک اپنی گرفت ہوتی ہے ایکسپیرینس کی وہ ایک اپنی ہوتی ہے کیونکہ اس نے وہ ساری چیزیں خود ڈسکور کی ہوتی ہیں. تو میرا بھی یہ ماننا ہے کہ آپ جب قرآن شریف کو خود سمجھنے کی کوشش کرو گے تو آپ بہت ساری نئی چیزیں ڈسکور کرو گے. آپ بھی انسان ہو اور جس نے اور ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر ایڈ کر کے تفسیر اور حدیث آپ کو ایک نئی چیز آپ کو نئے اینگل سے سمجھ جائے. اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے سیم چیز ہوتی ہے جو ہر جگہ پہ لکھی ہوئی ہے لیکن بعض دفعہ وہ کلک کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے وہی کلک کرنے والا ٹائم ہو جب آپ وہ خود ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہوں. تو اس لیے میرے خیال میں ترجمے کو ہی جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے میرے خیال میں. اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا امپورٹینس آف ریڈنگ قرآن. آپ نے فرسٹ ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ ہماری جنریشن از اوے فرام قرآن پاک. ہاں یہ بھی ایک بڑا افسوسناک وہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نمازیں وغیرہ تو ہیں لیکن قرآن شریف سے تھوڑا سا دور ہیں جو میرے حال میں ہونا نہیں چاہیے تھا. ہمارے بزرگ تھے وہ انہوں نے عربی نہیں آتی تھی وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے وہ قرآن شریف ویسے ہی کھول کے نا بسم اللہ پڑھتے ہوتے تھے کیونکہ ان کو قرآن شریف نہیں آتا تھا وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. تو وہ اس کی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ہم سے زیادہ اچھا پڑھتے ہوں کیونکہ ان کی جو عقیدت ہوگی یا ان کی جو ڈیڈیکیشن تھی وہ جو ان کا جو جذبہ تھا ہم ان کو شاید بیٹ نہیں کر سکتے. تو کیا کہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا ہے اور اب یہ ہے کہ کہاں وہ نہ پڑھ کے بھی پڑھنا چاہ رہے ہوتے تھے اور آج ہم یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں عربک پڑھتے ہیں انگلش پڑھتے ہیں اردو سب کچھ ہمیں زبانیں آتی ہیں. بٹ ڈو یو تھنک اٹس کنیکٹیڈ ود کہ اٹس ان عربک جن لوگوں کو نہیں پتہ یا جن کو ابھی سوچ میں نہیں آیا کہ ٹرانسلیشن کیونکہ اب آبویسلی آپ کوئی اور لینگویج پڑھ رہے ہو تو اس میں ایک مائنڈ ویسے ہی تھوڑا سا تھک بھی جاتا ہے ایک ٹائم پہ آ کے. تو وہ ایفرٹ کرنا کہ ہم قرآن پڑھیں گے وہ کسی اور لینگویج میں ہوگا اس وجہ سے بھی تھوڑا لوگ اس سے اس طرف نہیں ہے اتنا. ظاہر ہے جب آپ اندر کوئی چیز جا نہیں رہی اوپر سے اس طرح ہو رہی ہے تو وہ آپ اس کے اندر اتنا انوالو نہیں ہوگے. جب انوالو نہیں ہوگے تو پھر ظاہر ہے وہ مسئلہ. جیسے I've heard کہ میں نے آج 200 بارے پڑھ لیے 3 پڑھ لیے اب میرے سر میں بہت درد ہے کیونکہ آپ نے کوئی اور لینگویج پڑھی ہے اتنے عرصے تھا اتنے ٹائم سے کنٹینیوسلی آپ پڑھی جا رہے ہو. یہ نہیں قرآن پاک میں مسئلہ ہے یا ایسا کچھ ہے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ عربک یا اتنی دیر سے پڑھی جا رہے ہو آنکھیں بھی آپ کیسے اسٹک. تو یہ تو ہوتا ہے پھر اچھا آج تک 50 کے قریب لینگویجز ہیں جن کے اوپر پورا قرآن شریف جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہوا اور اس میں سے 114 اور ایسی انکلوڈنگ 114 زبانیں ایسی ہیں جس کے اندر کچھ پارٹ جو ہیں وہ قرآن شریف کے ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. تو یعنی کہ اتنے ہر لینگویج میں بنگالی میں پنجابی میں ایک گرمکھی میں بھی ہے اور ایک ہماری جو اردو میں ہم جس طرح پنجابی لکھتے ہیں فارسی پرشین سٹائل ہے اس میں بھی اویلیبل ہے. تو میرے اچھا اس کے اوپر کئی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں مثلا پڑھے لکھنے وہ قرآن شریف سن سکتے ہیں. آپ ترجمے میں سنو اس کو. آپ پڑھ نہیں سکتے یا آپ بزی ہو جس طرح پوڈ کاسٹ لوگ آج کل سنتے ہیں آپ قرآن شریف کا جو ہے تھوڑا سا پارٹ جو ہے وہ گاڑی میں یا کلپ میں اس میں سن لو اپنی ٹرانسلیشن میں سنو
یہ نہیں کہ آپ نے وہ لگائی ہوئی ہے, کئی انہوں نے اس طرح آیتیں لگائی ہوتی ہیں اونچی اونچی اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک فلانے میں کر رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں. ڈو یو ریمبر بیک ان 2014 اور 15 آپ نے یہ اسٹارٹ کیا تھا ہمارے گھر میں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کوئی یوٹیوب پہ کلپ ہوتا تھا ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پاک, آپ نے کہا ہم سارے بیٹھیں گے اور ہم یہ سارا سنا کریں گے, مطلب جتنا بھی کلپ ہوتا تھا 5 منٹ کا 10 منٹ کا. تو شروع میں تو ایسے سے کیوں بٹھایا ہوا ہمیں اور یون کر رہے ہیں بیچ میں, اینڈ دین یو سو کہ اب بھی نہیں ان کو سمجھ آ رہا, وہ پھر کچھ دن بعد بند ہو گیا تھا. بٹ آپ کا تب سے یہ مطلب تھوڑا تھوڑا آپ نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہوا تھا کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ریڈنگ. مثلا آڈیو بکس بھی ہیں, آڈیو کے حساب سے بھی آپ ٹرانسلیشن سن سکتے ہو. یہ ایک اور چیز جو بھی آپ نے مینشن کی کہ جو لوگ صورتیں اور یہ لگا کے ٹی وی پہ چھوڑ دیتے ہیں اینڈ وہ پیچھے کنٹینیوسلی لگی ہوئی ہوتی ہیں. میں تو یہ ہے کہ میں جب لگاتا ہوں تو میں ہمتاً گوش ہو کے وہ سن رہا ہوتا ہوں اور اس میں انوالو ہوتا ہوں. تو میرے خیال میں ایک اچھا عمل یہی ہے کہ آپ اس کے اندر انوالو ہوں, نہ کہ وہ لگا ہوا ہے اور آپ دنیا کی مختلف چیزیں بھی کر رہے ہیں. اور یہ تنہائی میں مثلا گاڑی میں بیٹھے ہیں, جا رہے ہیں, اکیلے ہیں گاڑی میں, تو آپ لگا لو اکیلے اور سنو, ساتھ یہ دیکھو, اور بڑا مزہ آئے گا. یہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ آپ نے ایسے منع کیا ہوا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہوتی. اور پھر جیسے میں گھر پہ نارمل منیم نہیں ہے گھر پہ, تو میں پوڈ کاسٹ لگا کے اور میرا مائنڈ ادھر ہی ہوتا ہے, باقی میں سارے کام کر رہی ہوتی ہوں. تو آئی واز لائک, اور مجھے صبح صبح یہ لگانا بھی اچھا لگتا ہے. کون سی سورہ مزمل؟ نہیں, سورہ رحمان, سورہ یاسین. نہیں, سورہ رحمان صبح صبح لگانا مجھے اچھا لگتا ہے. دل ہوتا ہے کہ ایسے دن اسٹارٹ ہو, پھر بندہ پازیٹیو رہتا ہے. تو میں کہا تو دل بھی ہے میرا سننے کو, ایون میں ٹرانسلیشن کے ساتھ لگاتی ہوں وہ بھی. تو بٹ پاپا نے کہا کہ ایسے پیچھے لگا کے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو پھر جب مجھے پوڈ کاسٹ کی عادت ہوگی کہ کنٹینیوسلی میرا مائنڈ ادھر ہے, باقی میں کام کر, دین آئی اسٹارٹڈ دیٹ. صبح صبح سورہ رحمان لگا کے منیم چلا گیا, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ, اور میرا مائنڈ ادھر رہتا ہے. دے ریڈ عربک, اور پھر اس کے بعد وہ ٹرانسلیشن. اور میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں قرآن شریف کی ٹرانسلیشن میں نے پڑھنا شروع کی نا, ابھی بھی مجھے ہو سکتا ہے 1% بھی نہ سمجھ میں آتا ہو, لیکن میں نے پڑھا ہوا ہے. میں نے اس کو رپیٹ میں کبھی کسی طرح, کبھی کسی طرح, کبھی کسی تفسیر کے ساتھ, کبھی ویسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں نے ایک مرتبہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ہر نماز کے ساتھ تھوڑا سا قرآن شریف پڑھا کریں, مثلا اس کے ساتھ بعد میں تھوڑا سا پڑھا کریں. تو یہ میں نے جب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی, مجھے ویسے بہت سارے لوگ کہتے تھے جو علماء جنہوں نے سنا, لیکن مجھے اثر نہیں ہو رہا تھا اس بات کا. لیکن جب میں نے خود ڈسکور کیا, خود پڑھا, تو پھر مجھ پہ وہ اثر کی. یہ میرے پہ بھی کافی سال جب عربک میں پڑھتی تھی, جب کہ آپ اس طرح آپ ختم کر سکتے تو میں نے بھی یہ کیا تھا نماز کے ساتھ. 5 پیجز یا 1-2 پیجز آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں, دین بائی 30th روزہ آپ کا قرآن پاک ختم ہو گیا ہوتا ہے. چلو پھر اس کو ہم اسی رمضان کی ایپیسوڈ بھی, اور ویسے بھی یہ جو عشرہ آیا ہے, لاسٹ عشرہ, یہ مغفرت کا ہے عشرہ, تو اس کو ہم اسی ہائی نوٹ دونوں کے. Before we end this, I want you to talk about this Ramadan. How was this so special to you? اور ہمارا جو رمضان کا اس دفعہ کا ایکسپیرینس تھا عبادت وائز, اور ویسے جیسے رمضان ہوتے ہیں. ویسے تو سب کچھ ویسے ہی تھا جس طرح پہلے رمضان تھے میرے, لیکن جو اس دفعہ بھی ہم نے پکوڑوں پہ ہاتھ نہیں رکھا. اگلی مرتبہ اس مرتبہ میں نے یہ پوڈ کاسٹ ایک نئی چیز بیچ میں ایڈ ہوئی تھی, جس کے ساتھ میں کمیونیکیٹ ہوا ہوں. مجھے لوگوں نے فیڈ بیک دیا, اچھا لگا, کئیوں کو برا لگا. کئیوں نے مجھے پچھلی مرتبہ کہا ہے, میسیج آئے مجھے کہ قرآن شریف کو ویسے نہیں پڑھنا, تفسیر کے ساتھ پڑھنا, یہ نہیں صحیح طریقہ ہوتا. تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں. بٹ ویل گو ٹورڈز پازیٹیو فیڈ بیک. زیادہ ہماری پچھلے دنوں ایپیسوڈ تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی تھی, اینڈ پیپل آر آسکنگ کہ ایپیسوڈ کب آئے گی. اینڈ آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹو ایوری ون, کیونکہ لاسٹ ٹائم ماما آئی تھی ایپیسوڈ میں, اینڈ ایوری بڈی ہیز گیون سو مچ لو ٹو دیٹ. اور سب کو بہت اچھا لگا کہ ماما نے آ کے اپنا عمرہ جرنی کے بارے میں بات کی. آپ نے کافی لوگوں نے کہا, جو لوگ نہیں گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہمارا دل کر رہا جانے کو, جو لوگ گئے ہوئے تھے ان کہتے ہیں ہماری میموریز فریش ہوگی واپس سے. وہ لوگ بھی اپنا بیچ میں ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے, جو ریلیٹ کر پا رہے تھے اس سے. تو یہ ایک ہوتا ہے نا, مثلا الفاظ تو خیال تو ہر ایک کے ذہن میں بنتے ہیں, لیکن ان خیال کو سٹوری بنا کے کسی کے آگے پیش کرنا, میں نے کوشش کی تھی عمرے کی اس ایپیسوڈ کو بناؤں تاکہ اور لوگوں کا بھی دل چاہے اور اس کو وہ فیل کریں, جب وہ جائیں تو دیکھیں, جب وہ ادھر سے گزریں
تو ان کو یہ فیل ہو کہ میں نے یہاں اس سلسلے میں کیا کیا باتیں کی تھی. تو ایک اچھی جرنی میں نے بتائی ہے, لوگوں کو کافی پسند آئی ہے. ویسے عمرے کی ایپیسوڈ بھی بڑی پسند آئی ہے, گیونگ والی بھی بہت پسند آئی ہے. ابھی کچھ دن ہمارے گھر ایک آنٹی آئی ہوئی تھی, تو وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ گیونگ کے ایپیسوڈ میں آپ نے بہت اچھی بات, آپ کو کہہ رہی تھی بہت اچھی باتیں کی کہ جمع کرو گے مسئلے کے لیے مسئلہ آئے گا, جس مسئلے کے لیے جمع کیا وہ مسئلہ آئے گا. تو اچھا لگتا ہے کہ لوگ جب آتے ہیں, ہاں پھر کوٹ کرتے پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے آدھی دیکھ لی, آدھی ہم نے تھوڑی دیر میں دیکھنی ہے. تو دس رمضان واز ڈیفینیٹلی ویری اسپیشل. میرا تو شادی کے بعد پہلا رمضان تھا. موسٹلی آئی ڈیڈ افطارز ود یو, سو آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو فار ونڈرفل افطار ٹائم. ایون دو ساری افطاری میں نے بنائی, بٹ اسٹل ہم پی ٹی وی کے دور کے لوگ ہیں, تو اس میں ہر 3 مہینے بعد نا پی ٹی وی کے پروگرام چینج ہوتے تھے, اور ہر 3 مہینے میں جو ٹوٹل ایپیسوڈ ہوتی تھی نا کسی بھی ڈرامے کی یا کسی بھی پروگرام کی, وہ 13 ایپیسوڈ ہوتی تھی. تو یہ ہماری 13ویں ایپیسوڈ ہے. تو ہماری ایک سمائی جو ہے وہ 3 مہینے جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ 3 ہم اور ایپیسوڈس کریں گے, اس کے بعد ہمارا سیزن 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم We are planning something. Please don't reveal that. We are planning something very special. ہاں, کیونکہ ویسے تو ٹاپک میرے پاس ابھی 90+ ٹاپکس پڑے ہیں جن پہ میں بات کر سکتا ہوں, وہ لکھے ہوئے میں نے. تو لیکن ابھی فی الحال جو ہے ہم 16 پہ آ کے جو ایک تھوڑا سا وہ کریں گے, بریک نہیں لیں گے. We are planning something, we are trying something new. تو اس پہ obviously ٹائم لگ جاتا ہے. دوسرا, the reason we keep doing this every week is because of the feedback we get, because of the love we get. اور سب ہمیں بہت زیادہ پش کرتے ہیں کہ کرنا چاہیے. اب تو ہمارے 1000+ وہ ہو گئے. Oh yes, we just crossed 1000 subscribers guys. میرا ہر دفعہ کا کہنا وہ ہوتا جا رہا ہے, مانتے جا رہے ہیں لوگ. اور آئی ہوپ یہ 1000 ایک دن 1 ملین بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگلے رمضان ہم بیٹھے ہوں گے پھر اس طرح ود کیونکہ 90+ میرے پاس ٹاپکس ہیں, اس کا مطلب 90+ ٹاپکس ہیں, اور ڈیلی یو کیپ ایڈنگ آن ٹو دوز ٹاپکس. صبح جب میں اٹھا ہوتا ہوں نا 2-3 ایڈ کر دیتا ہوں. پھر میں کہتی ہوں پاپا یہ والا بھی, پاپا یہ والا بھی. وی ہیو اے واٹس ایپ گروپ, آپ اور میرا, لائک یہ والا ٹاپک کرنا چاہیے, والا ٹاپک کرنا چاہیے. اور یس, سو تھینک یو سو مچ. کنکلیوڈ کرو اس کو. آج کا شیئر نہیں ہے کیونکہ آج کی جس بڑی کتاب کی بات کر رہے ہیں اس کے آگے تو ہر چیز چھوٹی ہے. اور آپ کی نعت بہت پسند کی جا رہی ہے بھائی. ہاں, سب کہہ رہے ہیں آپ کی آواز اتنی اچھی ہے, پتہ نہیں تھا ہمیں. تو آئی تھنک وی شوڈ ڈو مور نعت. اچھا چلو میں کروں گا ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ guys. This is our last episode for this Ramzan, and we have gotten so much love from you, and I hope we get this love always from you guys, because this is what keeps us going. Thank you so much for watching. Keep subscribing to our YouTube channel, and bye. Allah Hafiz. اللہ حافظ.